دکھائے تو بڑی مہربانی، کیونکہ نہیں اب جانے کے اب جانے کی ضد نہ کرو، آج جانے آپ آئے بھی دیتے، میں اس کو منیر کو قابو کر لیتا ہوں، آپ بیٹھی رہیں گے نہیں پلیز، میں شمس جیلانی صاحب کے بعد پھر آپ کو دعوت نہیں، دیکھیں دو آپشن ہے، کیک کاٹ لیا جائے پہلے سالگرہ کا، پھر شمس جیلانی صاحب اور آپ کو چلے جی، شمس جیلانی صاحب آپ اور پھر عالم آرا صاحبہ کے بعد کیک کاٹ کے پھر آپ چلی جائیں چلے نہیں آپ دو چار دو نہیں آپ دو تک کو گئے لیکن دو چار الفاظ کو بیٹھے بیٹھے چلے بیٹھے ٹھیک نہیں آج چلے چلیے جیلانی صاحب آئیے تو سنتے ہی رہتے ہو، چلیں تھوڑا بہت جو دعائیں تو دے سکتے ہیں آج اس کے بعد عالم آرا صاحبہ آپ جا کے کیک کاٹ کے پھر آپ جانا چاہیں تو لیکن میں نے جانے نہیں دینا تھا، منیر کو منیر کو کافی سزائیں باقی ہیں منیر کی، مجھے کیوں نکالا آپ کمفرٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بیٹھتے ہیں سل پہ میریکل کی اگر میں تاریخ بیان کروں تو پھر بہت ہی آپ کا ٹائم کا خرچ ہو جائے گا، اور میں میرے وکیل کے ساتھ کیوں تھا اگر وہ بتاؤں تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، آسان کر دیں تو آسان میں یہ ہے کہ یہ مختصر بتا دیتا ہوں کہ میرے یہاں میرے پردادا سے لے کے اب مشتاق صاحب ملٹری لوگ ہیں، اور میں نے لکھنا جو ہے 44 میں شروع کیا تھا لکھنؤ میں، اور لکھنا بھی شروع کیا تھا خواتین کے اخبار پرچے میں، خریم ہوا کرتا تھا لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور نسیم انہونوی جو تھے وہ اس کے ایڈیٹر تھے، جو ان کے سالے تھے کیا نام ہے شوکت تھانوی، تو وہاں سے شروع ہوا لکھنا۔ یہاں میں نے آ کے دیکھا، بلکہ بہت کچھ تو ہمارے یہ اظہر سید صاحب بیٹھے ہیں، بہت کچھ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس میں، کہ یہاں میں جب آیا تو میں نے انہوں نے کچھ اردو کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے شریف صاحب، ڈاکٹر شریف صاحب مرحوم، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کچھ آئیں میرے یہاں اور کوئی غزل بھی کہہ کے لائیں راست میرے یہاں، وہ ان کے یہاں مشاعرہ، بلکہ انہیں نے کہا، سوری میں بھول رہا ہوں، انہوں نے کہا اور کہا کہ بھائی تو ان کے ساتھ راستے میں ہی گاڑی میں ہی میں نے کہی ایک غزل اور ان کو آج پڑھ دی، یہاں سے میری دوبارہ ابتدا ہوئی، ورنہ 53 میں نے ڈھاکہ میں آخری مشاعرہ پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے طے کر لیا تھا کہ آئندہ میں کچھ نہیں کروں گا، تو میرا ادبی سلسلے میں تو سلسلہ رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں لکھتا تو رہا لیکن بالکل شاعری چھوڑ دی تھی، تو حضرت کا خیال ہوا کہ جی آپ چونکہ میں یہاں آئے اس لیے ہجرتی آپ نے اس لیے کی ہے کہ یہاں اسلام اور خدمت خلق کرنی ہے، لہذا آپ جو ہے وہ میسیج دینے کا یہ اچھا ذریعہ ہے، اور اس اچھے ذریعے میں جو ہے وہ آپ اسے دوبارہ شروع کر دیں اور شاعری کا رخ بدل دیں۔ وہاں سے میں دوبارہ انوالو ہوا، اردو ایسوسیشن میں ہوا، پھر آگے بڑھا، اور اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ میں مختصر سا اس کو کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد انہی دنوں ہمارے یہ آ گئے اپنا نصرت صاحب، تو یہاں عالم یہ تھا کہ ایک سطر بھی آپ اگر چھپوائیں کسی پریس میں تو آپ کو ایڑیے گھس جاتی تھی دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے، ایک سطر، اس لیے کہ میڈیا یہاں آپ کا نہیں تھا، اور میں نے تاریخ میں یہ سیکھا جس قوم کے پاس میڈیا نہ ہو وہ گونگی ہے، اور وہ میں نے نہیں بلکہ مسلم قوم نے سیکھا،
جب 1905 میں ایسٹ بنگال علیحدہ ہوا ویسٹ سے، تو اس وقت لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس کوئی اخبار نہیں. اس وقت چند ایک اخبار ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی مدینہ ایک نکلتا تھا وہاں سے بجنور سے. اس کے انتظار میں لوگ ہفتہ بھر رہتے تھے. اس وقت یہ عالم تھا مسلمانوں کے اخباروں کا. اس کے بعد سے اخبار کی ضرورت محسوس ہوئی، تو میں جہاں بھی گیا میری کوشش رہی کہ وہاں اخبار ہو. یہاں میں نے جب آ کے دیکھا تو اخبار نہیں تھا. اور پھر ایک وجہ یہی ہوئی، یہ پہلے سے ایک حلقے کے چیئرمین تھے اجنا کے، اس میں ہمارے یہاں کے جو چیئرمین تھے ویسٹ پاکستان کے شہاب الدین صاحب، وہ آئے اور یہاں ذکر شروع یہ ہوا کہ یہاں کی لائبریری میں جو ہے وہ اسلام پہ کوئی کتاب نہیں ملتی. میں نے انہیں کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ان کے ساتھ ان کے اوپر انفلوئنس ہی نہیں ہے. ایسا آدمی نہیں جو ان پہ انفلوئنس رکھے. آپ شامل نہیں ہوتے. آپ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ ہے، ان کے ساتھ بات کرنا گناہ ہے، تو آپ کس طرح یہاں جئیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہیں تجربہ ہے شہاب الدین صاحب نے، تم بھی خود کو آفر کرو ایز اے والنٹیئر. اور پھر میں نے پہلی دفعہ کوشش کی کہ میں لائبریری بورڈ میں آ جاؤں. تو لائبریری بورڈ کے میں نہیں آ سکا کیونکہ میرے مقابلے میں شخص سے خاتون تھی. اس کے بجائے میں ہیریٹیج سیکنڈ چوائس تھی میری، ہیریٹیج میں آ گیا. پھر کوئی آپ محکمہ شاید ہی بچا ہو، کوئی شعبہ شاید ہی بچا ہو جس میں نے ایز اے والنٹیئر کام نہیں کیا. یہاں والنٹیئر کہتے ہیں ہر انگریزی. تو اور رچمنڈ میونسپلٹی کے ساتھ میں 24 سال سے ایڈوائزر ہوں، کسی نہ کسی ایڈوائزری کمیٹی میں چلا رہا ہوں. یہ میرا 24واں سال ہے اس میں. تو بہرحال یہ تو مختصر سی بات ہے. میں تو کوئی اگر تفصیل میں جانا چاہوں تو بہت کچھ. تو بہرحال نصرت صاحب آ گئے. نصرت صاحب کو لگن تھی کہ کچھ کیا جائے، تو ہم لوگوں نے پلاننگ کی کہ اخبار نکالا جائے. میٹنگیں ہوتی رہیں، پھر میٹنگ سے عملی شکل شروع ہوئی اس کی، اور خدا کر کے پہلا اخبار نکلا. پھر وہ مرحلہ آ گیا جو انہوں نے بیچ میں بتایا تھا کہ یہ یہودیت کا میں مسئلہ آ گیا. تو جب اخبار نکالا تو اسے مسجدوں میں اٹھا کے پھینک دیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اس میں یہ کیسا مسلم اخبار ہے جس میں خواتین کی اخبار وہ فوٹو ہیں. اب اسی انہیں کے یہاں چھپتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں کرتے تھے وہ، لیکن اب چھپ کر کرتے ہیں اور اسی میں ہوتا ہے. میں نے یہاں آنے کے بعد میرے خیال سے میں لکھ رہا پہلا یعنی اردو سیکشن کا پہلا مضمون نکال بیٹھا جب پہلا اخبار نکلا، کوئی اور نہیں تھا. تو وہاں سے پھر لکھنا شروع کیا. اخبار نکلا، آگے بڑھا. پھر یہ یہودیت کا مسئلہ آ گیا، اس میں پھر سب نے ڈس اون کر دیا. بہت سے لوگوں نے جو اپنے نام واپس لے لیے ہے بورڈ سے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن میں اس سے ہٹا نہیں. میں نے کسی دوسرے اخبار کو پڑھا نہیں جو اس کے بعد نکلے مقابلے میں. اس کے مقابلے میں پھر اخبار نکالنے کا ایک مہم چلی، اور اس کے نتیجے میں یہ اخبار تھوڑا افیکٹڈ تو ہوا. اب رہا اس کے ریکگنائز نہیں ہونے کا سوال. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکگنائز نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ ریکگنائز اخبار ہے یہاں کے اخباروں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا سوچ ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ یہاں کے مسائل پہ لکھا جائے، لیکن ہمارا اخبار جو اٹھتا ہے کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، وہ صرف ان کے لوکل پہ تو لوکل نیوز اور اچھے مضامین پہ اٹھتا. وہ دور گزر گیا کہ جو خبروں کے لیے لوگ اخبار پڑھا کرتے. اب کوئی خبروں کے لیے اخبار نہیں پڑھتا. اب آپ چونکہ سفر نامے لکھتی ہیں، جسے سفر نامے کا شوق ہے آپ کا اخبار پڑھ لیتا ہے.
कुछ जिसे तल्ख बातें सुन पढ़नी होती हैं, मेरा मजमून पढ़ लेता है, क्योंकि मैं हमेशा तलखी मेरी मजमून में होती, कुछ नहीं होता। अल्लाह और रसूल की बातों में सिवाय तलखी के और कोई अच्छी बात होती नहीं। जो अच्छी बातें हैं उनकी समझ में नहीं आती। अब जैसे इनका मसला है कि ये मेरे अखबार पे अखबार डाल देते हैं, भाई ये तो गनीमत है कि वो आपका स्टैंड ही उठा ले जाते हैं, उठा लेते हैं, क्योंकि कई स्टैंड गायब हो गए हैं। ये बॉक्स का बॉक्स ही हड़प हो गया। यहाँ शेर चोरी होने से नहीं बचता, रखने को लोग जायज समझते, कोई चीज चुराने को मना नहीं समझते, किसी दरख्त के फल तोड़ने को उसकी इजाजत के बगैर मना नहीं समझते। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, पर कौम एक ही है, तो इसे किस तरह किया जा सकता है, ये बड़ा मुश्किल मसला है। हमारे सफदर महापारा सफदर जो है, उनकी सफदर रमजानी की वाइफ, तो मैं उसका एडिशनल चीफ हूँ, वो चीफ है। तो वो कहते हैं कि आप लोग सब जो है लंदन में बैठ के या कनाडा में बैठ के वहाँ की बातें नहीं लिखते, यहाँ की बातें लिखते हैं। कि भाई कोई अखबार हमारा पढ़ेगा नहीं, इसलिए कि वो अखबार और हमारे अखबार में ज़मीन और आसमान का फर्क है। ये उगता इसीलिए है कि ये हमारा अखबार है, पाकिस्तान कम्युनिटी का अखबार है, और दूसरों का इस मामले में इतना मुश्किल मामला है कि आपने देखा होगा, मैं जब शुरू में आया तो मैंने सोचा कि यहाँ बिजनेस करें, तो पाकिस्तान के चावल मैं चाहता था कि यहाँ इम्पोर्ट हो। मैंने तो 4 उनसे बात की, यहाँ के जो होलसेलर थे, उन्होंने कहा कि साहब आपको चावल चाहिए तो चावल आप ले लें, पाकिस्तान ही से क्यों, कहीं से भी सही। तो यहाँ आपको वो अपने माल तो बेचते हैं, आप भी उनसे खरीदते हैं, मजबूर है खरीदने के लिए कि आपका कोई होलसेलर यहाँ नहीं है। इसी तरह अखबार भी आप मजबूर थे कि उन्हीं से कहें और उन्हीं का अखबार को इस्तेमाल करें। इस अखबार ने पहचान दी मुस्लिम कौम को, और ये हर तरह रिकग्नाइज हैं, और इंशाअल्लाह ये रहेगा। और जब तक हमारे ये